یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وسلم. ماشاءاللہ اس جمعہ میں کچھ الگ ہی انداز کا جوش نظر آ رہا ہے. لذت دنیا تو فانی ہے یہ مٹ جائے گی. لذت دنیا تو فانی ہے یہ مٹ جائے گی. کام جو حشر میں آئے وہ کمائے رکھیے. دن کو ہوشیار رہو، رات کو بیدار رہو. چین کی نیند کہاں ملتی ہے تربت کے سوا. آج کل ایک سوچ ہے نا کہ بہت آگے کی سوچ رکھو، وہی کامیاب بھی ہوتا ہے. جس کی سوچ فیوچر کے تعلق سے بہت دور تک ہو، وہ بزنس مین ہو یا کسی جاب پر ہو یا وہ کسی بھی طرح کی خدمت انجام دے رہا ہو. اپنے پریوار کے بارے میں بھی لوگ آگے سوچتے ہیں، اپنے ملازمین کے بارے میں بھی، اپنے دوستوں کے بارے میں بھی. اور کبھی کہا جاتا ہے کہ پچھلا اتہاس بھی یاد رکھو. اس کے لیے بھی کوئی کتاب کسی نے لکھ دی ہے، اس کو بنیاد بنا کے اب اتہاس ڈھونڈو. ہسٹری اپنی پاسٹ جاننا چاہیے. جبکہ ہمارے نبی نے امتیوں کو جو بتایا ہے وہ پاسٹ کے بارے میں بھی بتایا ہے، فیوچر کے بارے میں بھی بتایا ہے. ایک مسلمان کا پاسٹ کیا ہے، فیوچر کیا ہے، یہ 100 200 300 500 سال کا اتہاس جان کے کیا کریں. آؤ نا اتہاس جاننا ہو تو اس دھرتی پر پہلا انسان جو آیا تھا اس کا اتہاس جانے. وہ کیا لے کر آیا تھا، کیا دے کر گیا، اور پیچھے جاننا ہے. اسلام تو یہیں تک نہیں روک رہا. تو تمہارا پاسٹ یہ ہے کہ جب رب قدیر نے تمام روحوں کو جمع کر کے، تمام آتماؤں کو جمع کر کے ارشاد فرمایا اور پوچھا، الست بربکم، کیا میں تم سب کا رب نہیں ہوں، پروردگار نہیں ہوں؟ کیا جواب دے کر آئے تھے، یاد ہے؟ جتنے لوگ یہاں بیٹھے سب نے جواب دیا اپنے مالک کا. وہ قیامت تک جتنے آئیں گے سب، حضرت آدم سے لے کر اب تک جتنے ہیں سب نے وہی جواب دیا اور کہا بلا. کیوں نہیں؟ یعنی تو ہی تو رب ہے، تو معبود ہے، تو مالک ہے. یہ ہمارا پاسٹ ہے جس کو ہم پاسٹ کہہ سکتے ہیں. اور ایک فیوچر اتنا کر لیا ہے کہ ہماری آنے والی 2-3 پیڑھی آرام سے کھائے. کچھ لوگ کی یہ سوچ ہوتی ہے اتنا کر دو ہمارے بیٹے تکلیف میں نہ رہے. ارے تو مجازن رب ہے، مجازن بندے کو رب کہا جا سکتا ہے. وہ حقیقی رب تو رب العالمین ہے، جس نے تجھے رزق دیا اسے بھی دے گا. اس کے یہاں ناانصافی تھوڑی نا کہ باپ کو دے گا بیٹے کو نہیں دے گا. ارے وہ تو جو اپنی عبادت کرتے ہیں اس کو بھی دیتا ہے، اور جو کھود کے معبودان باطلہ کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو بھی دیتا ہے. اللہ اسی کی زمین پر کیسے کیسے لوگ کارنامے انجام دے رہے ہیں. ڈھونڈنا اسے چاہیے، ڈھونڈا کیا جاتا. تو پاسٹ یہ تھا کہ اے میرے بندو کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا تو ہمارا رب ہے. اور فیوچر جو تمہارا ہے وہ فیوچر یہ ہے، فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. وہ پروردگار، وہ رب تم کو بتائے گا کہ تم نے کیا کیا کارنامے انجام دیے. یہ ہمارا فیوچر ہے.
تو اس بلا سے لے کر میدان قیامت تک کی بیچ کی دوری طے کرنے کا جو ہمیں موقع ملا، ہمیں اس کی تیاری میں ہی شب و روز گزارنا چاہیے۔ دن کو ہوشیار رہو، رات کو بیدار رہو، چین کی نیند کہاں ملتی ہے تربت کے سوا۔ تو دوستو، فیوچر کی سوچ اچھی بات ہے، لیکن ایک مومن، محمد مصطفیٰ کا غلام، عبد القادر جیلانی سے نسبت رکھنے والا، غریب نواز سے عقیدت رکھنے والا، وہ صرف اور صرف اپنی آخرت کے بارے میں سوچتا ہے، یہی اس کا فیوچر، آخرت کے تعلق سے کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ ایک یہ دنیا اور دوسرا ہے آخرت۔ قرآن کریم میں تمہیں جو دعا سکھائی گئی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب، وہی رب جس کے بارے میں تم کہہ کے آئے ہو بلا، اس نے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تم نے کہا ہاں تو ہی ہمارا رب۔ اب تم دنیا میں آ کے کہو ربنا، وہی جس سے ہم نے وعدہ کیا تھا، اے رب تو ہمارا رب، آتنا فی الدنیا حسنہ، رک جاتی صرف دنیا کی چیزیں مانگتی، آستانوں پر جا کر بھی انہیں دنیا چاہیے، مرشدین کاملین کے پاس جا کے بھی انہیں دنیا چاہیے، دنیا والوں سے تو دنیا چاہیے، اپنے باس سے تو دنیا چاہیے، لیکن وہ جنہوں نے دنیا کو ترک کیا ہے ان کی بارگاہ میں بھی جا کے دنیا ہی چاہیے۔ اور دنیا مانگنا برا نہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ سکھاتا کیوں دنیا کے لیے دعا کرنا؟ دنیا بھی چاہیے، لیکن رب نے سکھایا کہ اے تم جو دعا مانگو کہ اے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، یعنی دنیا میں ایسی بھلائی عطا فرما کہ جس کے ذریعے ہم اپنی آخرت کو بھلا کریں، جس کے ذریعے ہم اپنی آخرت کو بنانے، ایسی دنیا اللہ تعالیٰ عطا فرما۔ کیونکہ ہمارا فیوچر تو یہی ہے نا کہ تو نے مال دیا ہے، فَيُنَبِّئُكُم، تو تم سے تمہیں بتائے گا تم نے اس مال کا کیا کیا، اولاد دی تو پوچھے گا، تمہیں گھر دیا تو پوچھے گا، تمہیں مال و دولت دی تو پوچھے گا، تمہیں ذمہ داری دی، تمہیں استاذ ٹیچر بنایا تو پوچھے گا رب تعالیٰ کہ تم نے کیا کیا جو علم میں نے دیا تھا، تمہیں فن دیا، وکیل بنایا ہے نا، وکیل بنایا، پوچھے گا رب تعالیٰ تم نے اپنے کلائنٹس کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، تم نے کتنی ایمانداری سے کام کیا، تمہیں جج بنایا گیا، تم نے کتنی ایمانداری سے فیصلے کیے ہیں، تمہیں کھیتی زمین دی گئی، تم نے خدا کی راہ میں کتنا اس میں سے نکالا ہے، تم بڑے بڑے کام، بڑے بڑے منصب کے حامل بنے، تم نے اس کا کیا پریوگ کی، فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، وہ تم کو بتائے گا، وہ خبر دے گا تم کو، وہاں کوئی چیز چھپی نہیں رہے گی، تم بھول جاتے ہو، وہ بھول سے پاک ہے، وہ بتائے گا کہ تم کیا کرتے تھے۔ تو میرے دوستو، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے کہ جب ہمیں ان سوالوں کا سامنا کرنا پڑے، ہمیں اس دن کی تیاری میں لگ جانا چاہیے، کیونکہ یہ مال، یہ اولاد، یہ اس دن کام نہیں آئیں گے، یہ اس دن کام نہیں آئیں گے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون، کہ اس دن یہ اولاد اور یہ مال کام نہیں آئے گا، جس کے لیے شب و روز ہم صبح اٹھے، بارگاہ الہی میں ہم نے سجدہ نہیں کیا، صبح اٹھے ہیں ایسے چندے لوگ جو الحمدللہ عبادتوں میں مصروف رہتے ہیں اور عبادت کرتے ہوئے اپنے جاب پر، اپنے دکانوں پہ جاتے ہیں، ہم صبح گئے اور رات کو لوٹ آئے، ہم نے کچھ نہیں کیا، کیوں؟ کیونکہ آخرت کی فکر نہیں ہے، اور جو چیزیں ہمیں آخرت کی یاد دلاتی ہیں ہم ان کے قریب ہی نہیں جاتے، اور جو ہمیں دنیا میں مشغول کرتے ہیں ہم اسی طرف جاتے ہیں۔ آج جمعہ کے دن جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں بلایا، حکم دیا، تو یہی فرمایا ذروا البیع، کہ ایمان والو جب جمعہ کے دن اذان دی جائے تو آؤ ذکر الہی کی طرف آ جاؤ، ذروا البیع، تجارت چھوڑو، یہ تمہیں مشغول کرنے کی دنیا کی طرف، آؤ خدا کی طرف آ جاؤ۔ تو آسانی تو رب نے اتنا پیدا فرمائی کہ آخرت کو بندہ اگر غور کرے تو قدم قدم پر جو بھی حالات ہے، جو ماحول ہے، جو ایکٹیویٹی ہے، وہ تمہیں آخرت کی یاد دلاتی ہے، مگر احساس نہیں تم کو۔ اولاً تو تم اس کے قریب ہی نہیں گئے جو چیز آخرت کی یاد دلائے،
اور گئے بھی تو تمہیں احساس نہیں کہ یہ ہمیں آخرت کی یاد دلا. رب قدیر نے حکم دیا, اس نے بیان کیا کہ ہم نے تم کو کس لیے پیدا کیا. جب عالم ارواح میں رب نے پوچھا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں, تم نے کہا ہاں, تو رب العالمین جو ہوتا ہے وہ عبادت کے لائق ہوتا ہے. اب دنیا میں تم ماں کے پیٹ سے باہر آئے ہو, اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ, میں نے جن اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے بنایا. اب یہ تمہارا کام صرف ہے کہ عبادت, کیونکہ صرف قرآن میں آیا ہے, کیول اسے ہندی میں کہتے ہیں, انگلش میں اونلی کہتے ہیں, اور اونلی کیول صرف محض کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کوئی دوسرے کام کے لیے تم دنیا میں نہیں بھیجے گئے ہو. عالم ارواح میں تم نے خود گواہی دی ہے, اب تمہیں اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے یاد کیوں آئے ہو تو بہت سے لوگ پوجا میں لگے ہیں, عبادتوں میں لگے ہیں, وہ منزل تک پہنچیں گے, انہیں کیا معلوم عبادت کے لیے تو پیدا کیا گیا, لیکن عبادت کی کیسے جائے. اسی لیے اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر احسان کیا مومنین پر جب ان کے بیچ میں ایک رسول کو بھیجا. اب وہ رسول آئے تمہیں بندگی سکھانے, سکھانے والا سیکھنے والے کے برابر ہو سکتا ہے؟ یہ برابری والوں سے کہہ دو, اجلت پسند لوگ ہر چیز میں جلدی کر دیتے ہیں, نماز میں بھی جلدی کرتے ہیں, افطار میں بھی جلدی کرتے ہیں, اور دین سمجھنے میں بھی جلدی کرتے ہیں. رسول نے آ کے تمہیں سکھایا کہ بندگی کیسے کرو. رسول نے بتایا جو اسلام تمہارا ہے وہ ہے کیا. تو آئی اس میں بات نماز کی, آئی اس میں بات زکات کی, آئی اس میں بات حج کی, اس میں بات آئی روزوں کی. یہ بندگی کے طریقے ہیں, اور اسی کے لیے اللہ نے تم کو پیدا کیا. مگر میرے دوستوں کیونکہ ہم اس کے قریب نہیں جا رہے ہیں, نماز کے قریب نہیں جا رہے ہیں, ہم زکات کے تعلق سے پوری طرح فکر مند نہیں ہیں, استطاعت کے باوجود ہم سوچ رہے ہیں نہیں اگلے سال اس کے بعد پھر چلے جائیں گے حج کے لیے. روزوں میں بھی کہیں کہیں کاہلی. اس کے قریب آؤ گے تب تمہیں آخرت کی یاد آئے گی. رب قدیر کو نہ تمہارے روزے کی ضرورت, نہ تمہاری نماز کی ضرورت, نہ تمہاری زکات کی, نہ حج کی. وہ تو تمہاری آسانی کے لیے کہ تو جب تک دنیا میں رہے اس کے ذریعے سے آخرت کو یاد کرتا ہے. نماز پڑھے گا تو آخرت تجھے یاد آئے گی. اب نماز کا جو طریقہ رسول نے بتایا ہے آپ اس پہ غور کرو تو واقعی میں ایک نمازی جب نماز کے لیے کھڑا ہوا اللہ اکبر اس نے کہا گویا دنیا کو کاندھے کے پیچھے پھینک دیا, اور وہ ہے اس کا رب. ابھی اس کا روحانی پاور ایسے نہیں ہے کہ وہ نماز اس طرح پڑھے کہ خدا کو دیکھ رہا ہو, لیکن اتنا تو ہو سکتا ہے نا کہ جب تو نماز پڑھے تو یہ سوچے خدا تجھے دیکھ رہا ہے. یہ کتنا آسان ہے میرے دوستوں, اور کتنی محبت خلوص اخلاص اور دل لگی کے ساتھ تم نماز پڑھو گے اس وقت جب یہ احساس ہوگا. یعنی کہ نماز پڑھ رہے ہیں اب یہ بھی جاننا ہے کہ یہ بھی ہمارا کام ہے, بھی کسٹمر آنے والا ہوگا, آج شام کو بیٹے کا ولیمہ ہے اس میں لگنا. نماز میں یہ سب خیالات آ رہے ہیں. نماز میں تو یہ سوچو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے. اس وقت تم دنیا بھول جاؤ گے, تم ہوگے تمہارا رب ہوگا. جس طرح سے تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم اپنے مرشد کے سامنے, اپنے پیر کے سامنے, دل میں کبھی کبھی ادھر ادھر کی باتیں آ رہی ہیں, مرشد کچھ بیان کر رہے ہیں تم کچھ اور سوچ رہے ہو, لیکن کم سے کم یہ تم نہیں کرتے ہو کہ مرشد کا بیان جاری ہو اور تم دنیاوی گفتگو میں لگے ہو کسی اور کے ساتھ اسی محفل میں. نہیں کرتے ہو نا, کہ دو آدمی بیٹھے ہو مرشد کچھ بات کر رہے ہو اور تم اپنی باتیں دنیا میں لگے ہو. کیوں؟
تمہیں خیال ہے کہ نہیں میرے مرشد دیکھ وہ تکلیف ہو جائے گی ان کو. یہ بے ادبی ہے کہ اس وقت ہمارے مرشد ہماری طرف متوجہ ہیں اور ہم کسی اور چیز میں لگے. لیکن دل میں اگر تمہاری کچھ سوچ ہو تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ دل کے خیالات کی خبر سب کو نہیں ہوتی, دل کے تخیلات تصورات کی خبر سب کو نہیں, مگر وہ رب العالمین تو دل کے حالات بھی جانتا ہے. تو جب اس کی نماز پڑھ رہے ہو تو یہی سوچو کہ اب صرف بولنے سے نہیں, کچھ سوچیں گے تو وہ بھی رب جانتا ہے. صرف ہم یہی سوچیں کہ میرا رب ہمیں دیکھ رہا ہے. اب ہم مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین, اب ہم مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ اے رحمان رحیم, اب ہم مجھ سے کہہ رہے ہیں اے مالک یوم الدین, اب ہم مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ اے مولا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. اب ہم مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ مولا ہمیں صراط مستقیم پر چلا, اب ہم مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ مولا ہمیں انبیاء صدیقین شہداء صالحین کے راستے پر چلا, اب ہم مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ مولا ہمیں کافروں اور گناہ گاروں کے راستے پر نہ چلا. اس طرح کرتے ہوئے تم اپنی نمازوں کو قبول کرو. تم رکوع میں گئے سبحان ربی العظیم, تم سجدے میں گئے سبحان ربی الاعلی, تم بیٹھے تشہد پڑھ رہے ہو کہ التحیات للہ, تمام زبانی عبادت اللہ کے لیے, تمام بدنی عبادت اللہ کے لیے, طیبات تمام مالی عبادت اللہ کے لیے. سلام ہو ہمارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر, سلام ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر. آخری میں تم السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم. کتنا لطف آئے گا اس نماز میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ یہ نماز تمہیں آخرت کی یاد دلاتی رہے گی. تم نے آتے ہی دنیا کو کاندھے کے پیچھے دیکھا, ہاتھوں کو باندھ لیا, کیونکہ نفس کا وسوسہ یہاں سے ہوتا, شیطان یہاں سے وسوسہ پیدا کرتا ہے, اس لیے یہ پکڑنے کو کہا گیا. اور 3 انگلی کو اس طرح سے کر کے 2 انگلیوں کی گریپیوں بنائی جائے, جو سنت طریقہ. اسی خیال میں جب رہو گے تو کہیں اور تمہاری سوچ جائے گی نہیں. اب تجھے رب تعالیٰ اپنی پڑھائی کرانے کے بعد کہ میں مالک یوم الدین, میں الرحمن, میں رحیم, میں رب العالمین, میں عبادت کے لائق, تو اپنی ساری دنیا منصب کو بھول چکا ہوگا. ہم کیا ہیں, ہم جو کچھ ہے اس کے دیے ہوئے. اس کے بعد رب کہتا ہے جھک, میری بارگاہ میں جھک, اور میں جھک کر پڑھائی بیٹھ کر تم جھک گئے. اب جھکنے میں وہ بھی ہے جو رکشہ چلا رہا ہے, اور وہ بھی ہے جو سنگھاسن پہ بیٹھا. یہ نہیں کہ آج بادشاہوں کے لیے رکوع نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. بادشاہ کے لیے رکوع ہے, غریب کے لیے بھی ہے, امیر کے بھی ہے, کیونکہ خدا کے یہاں نہ کوئی غریب ہے نہ کوئی امیر ہے. اس نے جسے چاہا دولت دی, دیکھے کہ شکر ادا کرتا ہے کہ نہیں. اس نے جسے چاہا غربت دی, دیکھے کہ صبر کرتا ہے کہ نہیں. کبھی کبھی دولت مند شکر نہ کرنے کی وجہ سے جہنم جا رہے ہیں, اور غریب صبر کرنے کی وجہ سے جنت میں جا رہے ہیں. اس کو جھکا دیا سب کو ایک ساتھ. اب جنہیں جھکنا ہی پسند ہو وہ سوچ سکتے ہیں چلو یہ جھکے تھے تو پھر اٹھ گئے ہم کہہ کے, تو رب تعالیٰ کی طرف سے نہیں, ابھی تو آدھا جھکا تھا, اب پورا جھک. بہت کہتا ہے تیری ناک بہت اونچی ہے, تیرا سر نہیں جھک سکتا, تو آج جھکا. یہ زمین پر تو اپنی ناک کو رگا, اسی لیے پریس کرنا چاہیے وہ ماتھا اور یہ ناک, یہ لگے اسی ناک کی ساری لڑائی ہے. بڑے بڑے جو ہیں انصاف نہیں ہو پاتے ناک کی وجہ سے, بڑے بڑے فساد ہو جاتے ہیں, جنگ ہو جاتی ہے صرف ناک کی وجہ سے. اپنے تعلیم دی اس ناک کو رگڑ میرے آگے, اور اس وقت تو بھول جا کہ تو بادشاہ ہے, تو بہت بڑا عالم ہے, تو بہت دولت کا مالک ہے. کچھ نہیں, تو بس یہ بول میرا رب سب سے اعلیٰ ہے, سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی الاعلیٰ. میرے دوست کو اس طرح تمہیں دنیا سے بالکل دور کیا جا رہا ہے. اور جس وقت تم جاتے ہو آخرت کی یاد کس طرح آ رہی ہے. روح جو ہمارے بدن سے نکلے گی نا, کیسے نکلے گی؟ پنجے سے شروع ہوگی. اب آپ کھڑے ہو, جب آپ زمین پہ دکھو گے, اسی زمین کے نیچے تمہیں جانا, تو کھڑے ہونے سے لے کے اتنی دور جب جاؤ تو سوچو ابھی تو ہمارا ماتھا اس فرش پر لگنے والا نا, ایک دن ایسا آئے گا کہ اس کے نیچے جانا. اور جب جاؤ گے تو روح نکلے گی, اور روح نکلے گی کیسے؟ پنجے سے شروع ہوگی, گھٹنے پر آئے گی. اسی لیے جب تم سجدے کی طرف جاتے ہو پہلے گھٹنا ٹیکا, گھٹنا ٹیکنے پھر روح اوپر آتی ہے, دونوں ہاتھ کی طرف سرائت کرتی ہے. ادھر حلول اس کا ہوتا, اب آپ کا ہاتھ رکھا گیا,
پھر اس کے بعد یہ ناک سے ہوتے ہوئے پیشانی سے اوپر ہو جاتی ہے، آخری میں آپ کی یہی چیز زمین پر ٹکائی جاتی ہے۔ تو یہ ایکشن جو ہے آپ کو آخرت کی یاد دلا رہا ہے، ایسے ہی ہماری روح نکلے گی۔ پڑھو تو نماز اس طرح ہے، اتنا آسانی سے آتے ہو، امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھتے ہو، چلے جاتے ہو گئی نماز، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ کبھی اس طرح سے پڑھ کے دیکھو، تمہاری دنیا بدل جائے گی۔ تو یہ نماز اصل میں تھی تذکیر آخرت کے لیے۔ اللہ نے فرمایا میں نے تمہیں صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، یعنی آخرت کو یاد رکھنے کے لیے پیدا کیا۔ تو نماز میں آخرت کی یاد دلائی جا رہی ہے، شروع سے لے کے آخری تک تم نے آخرت کو یاد رکھا۔ اور ایک وقت تم جانتے ہو نا کہ جب اجنبی لوگ آپس میں ملے ہیں تو ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، یہ طریقہ اسلام نے بتایا کہ آپ ملے ہیں پھر کہیں چلے گئے، دوبارہ آئے، یعنی اتنے دیر آپ لوگ ایک دوسرے کے پاس نہیں تھے۔ نماز جب آپ نے پڑھی، اللہ ہو کر کہتی دنیا سے آپ الگ ہو گئے، اب آپ کے پاس کھڑا تو ہے آپ کا بھائی کاندھے سے کاندھا ملا کر، لیکن آپ اسے بہت دور ہیں، آپ اپنے رب کے قریب۔ اسی لیے بالکل اینڈ جب آپ کی نماز پوری ہو گئی تب اس وقت آپ ایسے ہی واپس آ رہے ہیں جسے کہیں اور سے آ رہے ہیں، اور ایک دوسرے کو سلام کر رہے ہیں، السلام علیکم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک دوسری دنیا سے یہ 5 وقت اللہ تعالیٰ تمہیں کہیں اور لے جاتا ہو، پھر واپس دنیا میں بھیجتا ہے۔ دوستو اسی طرح زکوٰۃ کا معاملہ ہے، زکوٰۃ ہے نا 40واں حصہ نکالنا، اپنے سارے مال کو، تجارت کے مال کو، بیوی کے زیوروں کو، اپنے بہن کے پیسوں کو، سب غور کرو، قیمت اس کی ہوئی ہے، سب ملا کے۔ کبھی لگتا ہے میرے پاس تو کروڑوں میں نکالوں گا تو بہت زیادہ نکل جائے گا، لیکن بہت زیادہ دینے والا کون تھا؟ اور وہ 40% مانگ رہا ہے۔ کوئی اگر تم کو پیسہ دے کے مانگے تو تمہیں برا لگے گا؟ ارے وہ سب کہے گا مجھے سب کو جتنا میں نے دیا تھا۔ آدھا لوگ کرنے لگتے ہیں نا پیسہ دے کر، پھر راستہ بدل دیتے ہیں سب۔ ارے بھائی اس سے پیسہ لیا تھا، وہ سامنے آ رہا تو راستہ بدل دیتے ہیں۔ لیکن ایک ایسے ہی بندہ تھا جو بندگی میں ہر وقت رہتا تھا، وہ قرض دیتا تھا، وہ قرض دیتا تھا، بہت جو آیا اس کو قرض دے دیا، پھر گزرتا تھا اور یہ دیکھتا تھا کہ میں نے جس کو قرض دیا وہ آ رہا ہے، تو وہ راستہ نہیں بدلتا تھا، یہ راستہ بدلتا تھا کہ ایسے ہی ہستی کو امام اعظم ابو حنیفہ کے میرے دوستوں، تو خدا نے تو سارا مال دیا، اب مانگ رہا ہے 40واں حصہ، 2.5% نکالیے آپ۔ کیوں؟ اس میں بھی ایک احساس جگانا ہے تم کو کہ آج صرف 40 نکال رہے ہو، کل ایک دن آئے گا سب کا سب چھوڑ کے جاؤ گے۔ 1 روپیہ بھی کسی نے اپنے بیٹے کو وصیت نہیں کی ہے کہ جب میں قبر میں جاؤں تو رکھ دینا ایک گڈی یہاں۔ تو زکوٰۃ بھی ہمیں آخرت کی یاد دلا رہی کہ یہ 40% نکالا ہوں اللہ کے لیے، کل تو سب کچھ چھوڑ کے جانا ہے، اس لیے آؤ اس کا صحیح استعمال کرنا۔ ہم صرف 40 تک نہ رہیں بلکہ آؤ خواجہ معین الدین چشتی جو فرما رہے ہیں، آؤ ان پر عمل کر دو، بے بسوں کی مدد کرو، بے بسوں کے لیے سہارا بنو، اور بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، یہ تمہیں جہنم کی آگ سے محفوظ کر دے گا، تمہیں جہنم کی آگ سے بچا لے گا۔ آؤ غوث اعظم نے جو کہا کہ میں نے کائنات میں نیکیوں کے سارے رجسٹر کو کھنگالا کہ سب سے بڑی نیکی کیا ہے، تو بھوکوں کو کھانا کھلانے سے زیادہ کوئی نیکی مجھے پسند نہیں ہے۔ الحمدللہ ٹانگلجا برانچ ہمارے تقریباً 22-23 برانچز پورے انڈیا میں یہ اشرفی ٹفن سروس کے ذریعے ایسے ہی مجبور لوگوں کو جن کو کوئی کھانا دینے والا نہیں ہے ان تک ڈیلی ٹفن پہنچا رہے ہیں، اور ایک مہینے میں تقریباً اس کی تعداد 25 سے 26 ہزار ٹفن ہے جو آل اوور انڈیا دی جاتے ہیں۔ تو ہماری آپ لوگوں سے بھی اپیل ہوگی، مشن کے تعلق سے تو آپ نے مختصر سب سن لیا، مگر یہ نوجوان جو محسن اعظم مشن کی برانچ کو چلا رہے ہیں بہت حوصلے والے ہیں۔ ہمارے بزرگوں کا، دوسرے ہمارے دوستوں کا یہ فریضہ ہے کہ آپ ان کے حوصلوں کو ٹوٹنے نہ دیجیے گا، ان سے جڑیے تاکہ غوث اعظم اور غریب نواز کے اس کام کو یہ جاری رکھیں اور ان کے بعد ان کی نسلیں بھی جاری رکھیں۔ یہ کام تیزی سے پھیلنا چاہیے۔ تو دوستو یہ ساری چیزیں آخرت کو یاد دلانے والی۔ آئیے اب رمضان میں روزہ ہوتا، کچھ منٹ بچا ہے میں بات پوری کرتا ہوں، وہ بھی آخرت کو یاد دلانا فرض ہے۔ کیوں؟ اللہ کو ضرورت ہے کہ تم بھوکے رہو۔ بہت سے لوگوں کا
روزہ تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ میرے رسول نے فرما ہی دیا کہ یہ صرف بھوک اور پیاس ہے. جب خوف خدا نہیں پیدا ہوا تو روزہ ہی کیا. مگر روزہ آیا کیا؟ صبح صادق سے لے کر سورج ڈوبنے تک ہر چیز چھوڑو جو تم کھاتے پیتے ہو. اس وقت یہ احساس ہونا چاہیے کہ آج تو چند گھنٹوں کے لیے سب چھوڑ رہا ہوں. ایک دن آئے گا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ ساری نعمتیں چھوڑ کے جانا, آخرت کی طرف جانا. اس لیے دنیا میں اور حج کا بھی معاملہ تو آپ وقت نہیں, تفصیل ہے اس کی آپ دیکھ سکتے ہیں. مکمل آخرت کی یاد. عرفہ کا میدان ہے, کنگھی بھی نہیں کر سکتے, صابن بھی نہیں لگا سکتے, احرام پہنے, سفید کفن ہے, عموماً سفید احرام, ایک ساتھ سب خانے کعبہ کا طواف کرنے, میدان عرفہ, میدان حشر کی یاد دلاتا. تو حج کے جتنے ارکان ہیں سب آخرت کی یاد دلا رہے ہیں. ہر قسم کے لوگ, ہر زبان والے موجود ہیں, ہر لباس والے وہاں موجود ہیں. ایسے ہی میدان حشر میں ساری دنیا میں ہر قوم کے لوگ جمع ہوں گے. تو حج ایک حشر کا میدان ہے جو ہمیں آخرت کی یاد دلاتا. دنیا میں آئے ہو آخرت بنانے کے لیے آئے ہو, عبادت کے لیے آئے ہو, مطلب آخرت کو یاد رکھنے کے لیے آئے ہو. اس میں یہ کوشش نہ کرو کہ تم دنیا میں کتنے آرام سے آخری وقت رہو گے. لوگ سوچتے ہیں موت سے ہم بچ جائیں گے. ہر چیز اپنی تکلیف ذرا سی ہوئی فوراً اس نے اس کا علاج کیا. علاج کرنا بھی چاہیے, لیکن میرے دوستو آج تک دنیا میں کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا ہے جو موت سے بچا لے. یہاں آ کے یہ ایک ایسی حقیقت ہے, لوگوں نے خدا کا انکار کیا لیکن موت کا انکار نہیں کیا, کیونکہ موت کو پیدا کرنے والا اللہ, یعنی اس کی مخلوق کا انکار نہیں, اس کا انکار. یہ موت وہ چیز ہے جس سے کوئی فرار نہیں ہو سکتا. قرآن میں خدا نے خود فرمایا, اے محبوب فرما دیجیے, ان الموت الذی تفرون منہ, وہ موت جس سے تم بھاگ رہے ہو, فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ, تم دونوں کو ایک دوسرے سے ملاقات کرنی ہے. ملاقیکم, تم دونوں کو ایک دوسرے سے ملاقات کرنی ہے. ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ, اس کے بعد تم لوٹائے جاؤ گے, پھیرے جاؤ گے غیب اور ظاہر کے جاننے والے کی طرف. اللہ کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا. فَإِنَّبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ, تب وہ بتائے گا تم نے کیا 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 ہے. آؤ محاسبہ کرو, ان ہاتھوں کو دیا ہے اس سے نیکیاں کر لو, یہ قدم دیے ہیں اس سے نیکیاں کر لو, یہ نگاہیں دی ہیں اس سے نیکیاں کر لو, اور سب سے بڑی چیز یہ زبان دی ہے, اس زبان سے لوگوں کے دلوں کو جیت لو, کسی کے دل کو دکھ نہ پہنچاؤ, تمہاری زندگی کامیاب ہوگی. وآخر دعوانا